السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ میں آپ تمام احباب کا اپنے چینل ٹیچ یور سیلف میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، ہم نے جو اردو پیڈاگوجی سے متعلق ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے پہلے میں کئی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اور ریٹ 2011 کے جو سوالات ہیں ان کے 2 ویڈیو ہم نے اس سے پہلے اپلوڈ کیے ہیں، وہ لیول 2 کے ویڈیوز تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں ریٹ 2011 لیول 1 کے ویڈیو لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ریٹ 2011 لیول 1 ان میں لینگویج 1 کے طور پہ جن لوگوں نے اردو کا سلیکشن کیا ہوگا یہ وہ والا پیپر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلیے آج کے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جس حرف پہ زبر ہوتا ہے، زبر کو ہم دراصل فتح بھی کہتے ہیں، تو جس پہ زبر ہوگا یعنی فتح ہوگا اسے ہم مفتوح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفتوح۔ تو صحیح جواب یہ ہے۔ اگلا سوال، درجہ ذیل میں کون سے اعراب درست ہیں؟ یہ کچھ ایک لفظ لکھ رکھا ہے، اس پہ اعراب لگا رکھا ہے، تو اس کا جو صحیح اعراب ہے یہ ادق۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ادق۔ مشکل ترین یا مشکل ترین جو ہوتا ہے یہ اس لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ادق۔ تو یہ اعراب صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ، مشبہ بھی نہیں، تشبیہ کے اندر آتا ہے وہ، مشدود نہیں، تو صحیح جواب کیا ہے؟ مشدد۔ اسے ہم مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سا املا درست ہے؟ سین سے لکھا ہے، صاد سے لکھا ہے، یہ لکھا ہے لفظ صراحی، تو صراحی کا جو صحیح املا ہے وہ ہے سی، یعنی یہ صاد سے اور راہ بڑی ہا سے، صراحی۔ اگلا سوال دیکھیں، لفظ مسجد کی جمع کیا ہے؟ تو مسجد کی جو جمع استعمال ہوتی ہے وہ ہے یہ مساجد، مسجد واحد جمع مساجد، تو سی والا آپشن صحیح ہے۔ دیکھیں اگلا سوال، لفظ شعرا کا واحد کیا ہے؟ شعرا دراصل شاعر کی جمع ہے، تو اس کا واحد کیا ہوا؟ شاعر۔ اے صحیح ہے اس کا آپشن۔ اگلا سوال نمبر 37۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگلا سوال ہے، جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل یا فعل مجہول؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعریف دے رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہوتا ہے اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور فعل لازم کے اندر صرف فعل اور فاعل سے جملہ پورا ہو جاتا ہے، اور فعل متعدی کے اندر فعل، فاعل اور مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو مجہول ہوتا ہے اس کے اندر فاعل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے یہ فعل۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کے اندر کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کرنے والے کو ہم کہتے ہیں فاعل، فاعل کہتے ہیں، تو صحیح جواب یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال، جس چیز پر کام کا واقع ہونا ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جس چیز پہ کام کا واقع ہونا ظاہر ہو تو وہ مفعول ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول پہ ہی کسی کام کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں مفعول، تو صحیح جواب اس کا یہ ہے، سی۔ اگلا سوال 40، جس جملے میں فعل اور فاعل سے بات مکمل ہوتی ہے کون سا فعل کہلاتا ہے؟ ابھی میں نے اوپر بتایا تھا کہ جس جملے میں صرف فعل اور فاعل سے ہی بات مکمل ہو جائے تو ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں، احمد نے کتاب پڑھی کون سا فعل ہے؟ اب اس کے اندر غور کیا ہے، احمد فاعل ہے، پڑھنا جو ہے فعل ہے، کیا پڑھا؟ کتاب پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل متعدی ہے، فعل، فاعل اور مفعول دونوں، تینوں ہے اس کے اندر، تو یہ فعل متعدی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگلا سوال، وہ فعل
جو کام کا کرنا نہیں صرف ہونا ظاہر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس فعل کے اندر کام کا کرنا نہیں بلکہ صرف کام کا ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہو تو ایسے فعل کو ہم فعل ناقص کہتے ہیں، جسے صرف ہونا ظاہر ہوتا ہے، وہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے نا، اس ٹائپ کا جملہ فعل ناقص کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ آگے دیکھیں، ساخت کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ساخت کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم جس کو ہم کیسے کہتے ہیں؟ مفرد یا سادہ، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں مشتق، اور تیسرا ہو گیا مرکب۔ ٹھیک ہے، تو یہ مفرد یا سادہ لفظ، مشتق، کا نقطہ چھوٹ گیا، مشتق، اور یہ مرکب، تو یہ 3 قسمیں ساخت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیں اگلا سوال کیا ہے۔ ذیل میں سے مفرد لفظ کون سا ہے؟ مفرد، اب یہاں پر جو مفرد کا مطلب ہے واحد اور جمع والا نہیں ہے، مفرد کا مطلب ہے کہ وہ لفظ اپنے آپ میں ایک سنگل ہو، اکیلا ہو، اور اس میں اپنا معنی پورا دے رہا ہو، وہ کسی 2 لفظ سے مل کے نہ بنا ہو، ٹھیک ہے، اور کسی لفظ سے نکلا ہوا بھی نہ ہو۔ تو گل ستا میں گل اور ستا مل کے بنا ہوا ہے، آب و گل یہ 2 حرف کا مرکب ہے، خوب پلس صورت مل کے خوبصورت بنا ہے۔ تو جو مفرد لفظ ہے وہ تو صرف کیا ہے؟ لفظ شوہر۔ شوہر ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد ہے، ٹھیک ہے، چلیے۔ تو اس کا سوال جواب جو ہے وہ سی ہے۔ ان میں سے کون مرکب لفظ ہے؟ دیکھیں، شام مرکب نہیں ہے، ہاتھ یہ بھی مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے، روز یہ مرکب نہیں ہے، ایمان اور دار یہ مل کر کے ایک لفظ بنا ہے ایماندار، ایمان پلس دار، تو یہ اس کا صحیح جواب ایماندار ہے، آپشن اے۔ اگلا سوال، لفظ اسرار کے معنی ذیل میں کون سے ہیں؟ تو اصرار کا معنی آتا ہے ضد کرنا، کیا کرنا؟ کسی چیز پہ اصرار کرنا مطلب ضد کرنا، تو اس کا صحیح آپشن یہ ہے ضد، آپشن بی۔ اگلا سوال دیکھیں۔ اگلے سوال میں سورج کا مترادف کیا ہے؟ اب سورج مترادف پوچھ رہے ہیں، تو مہتاب، مہتاب ماہ بولتے ہیں چاند کو، اسی کے ساتھ نکلا مہتاب چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، قمر بھی چاند کو ہی بولتے ہیں اور ماہ بھی چاند کو ہی بولتے ہیں۔ نیر کا لفظ ہے جس کے معنی آتا ہے سورج، نیر تاباں بولتے ہیں چمکتا ہوا سورج، ٹھیک ہے، نیر تاباں، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سی ہے۔ ترش کا ضد کیا ہے؟ ترش کے معنی آتا ہے کھٹا، ہے نا، تو اس کا ترش کا جو ہے متضاد کیا ہوگا؟ شیریں، میٹھا، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے، درجہ ذیل میں وقفہ کی علامت کون سی ہے؟ وقفہ، یہ رموز اوقاف سے متعلق سوال ہے، ٹھیک ہے، تو وقفہ کے لیے ہم یہ تو استعمال کرتے ہیں خاتمہ، یعنی جہاں پہ فل اسٹاپ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی نہیں استعمال ہوتا ہے، تو وقفہ کی علامت یہ ہے، کیا ہے؟ سی اس کا صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صرف الٹے پیش کی طرح بنا ہوا رہتا ہے تو یہ تو سکتہ کی علامت ہوتی ہے، جو بالکل چھوٹا سا وقفہ کہلاتا ہے، اور اس کے نیچے اگر ڈاٹ لگا رہتا ہے تو اس کو وقفہ کہتے ہیں، اور اگر یہ والی سائن بن رہتی ہے تو یہ ختمہ کہلاتا ہے، یعنی فل اسٹاپ، ٹھیک ہے، تو صحیح جواب اس کا سی ہے۔ اگلا سوال نمبر 50، فجائیہ یا ندائیہ کی علامت کون سی ہے؟ فجائیہ یا ندائیہ، جس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن مارکس بھی کہتے ہیں، ہے نا، ایکسکلیمیٹری مارک، تو یہ ہے بی آپشن ہے فجائیہ کی علامت، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 51، درجہ ذیل میں کہاوت کون سی ہے؟ اب کہاوت اور محاورہ، تو کہاوت پوچھا ہے اس میں، آپے سے باہر ہونا یعنی غصہ ہونا، یہ محاورہ ہے، غم کھانا یہ بھی محاورہ ہے، دل بھر آنا یہ بھی محاورہ ہے۔ کہاوت ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہاوت جو ہوتا ہے وہ بالکل ہو بہو وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے نا، اور جو محاورہ ہوتا ہے اس کے اندر مذکر و مؤنث کے اعتبار سے یا زمانے ماضی یا حال اور مستقبل کے اعتبار سے اس کے سیاق کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ان میں سے محاورہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آ گیا سی،
51 का 52 देखें, इनमें से मुहावरा कौन सा है? धोबी का कुत्ता न घाट का, न घर का न घाट का, तो ये तो कहावत है। किसी कल चैन ना आना, यानी परेशान रहना बिल्कुल, तो किसी कल चैन ना आना ये जो है मुहावरा है। इस तरह से औलिया के घर भूत, ये भी कहावत है। अंगूर खट्टे हैं, ये भी कहावत है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, तो मुहावरा सिर्फ है किसी कल चैन ना आना, बी ऑप्शन। आगे देखें सवाल नंबर 53, मुहावरा उफ न करना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? सबसे पहले इसका मफहूम चूज़ करना है यहाँ से जुमले में। तो उफ न करना का मतलब होता है कुछ भी न बोलना, खामोश रहना, एकदम कुछ भी न बोलना। ठीक है, हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ नहीं करता है, बिल्कुल खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो कुछ भी ना बोलना, ये इसका सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। आगे देखें अगला सवाल है 54, मुहावरा बांस पर चढ़ाना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है? तो बांस पे चढ़ाना ये एक मुहावरा है, इसका मफहूम क्या होता है? बांस पे चढ़ाने का मतलब होता है उसको खामखा का मशहूर कर देना, बदनाम कर देना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, सी। दौलतमंद से कसूर हो तो सब छुपा डालें, मुफलिस से ख़ता हो तो बांस पे चढ़ा दें, ये एक शेर है, सही इस्तेमाल इसका। ठीक है, तो मशहूर कर देना, बदनाम कर देना। मुफलिस की गलती जो है, ख़ता जो माफ़ नहीं की जाती, वो बेचारा खामखा उसको बदनाम कर दिया जाता है कि तो ऐसा है वैसा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 55, इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं? ये है 6 किस्में हैं इसमें ख़ास की। कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहला तो हो गया आपको अलम, जो किसी इंसान का नाम होता है, सॉरी अलम ऐन का नुक्ता ज़बर मैंने डाला वहाँ चला गया, अलम। इसी तरीके से आपको दूसरी किस्म होगा लक़ब, अलम लक़ब। उसके बाद आ जाता है खिताब। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, खिताब, खिताब जो किसी को मिलता है अब सरकार वगैरह की तरफ से। तखल्लुस, जो शायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से उर्फ़, जो किसी का निक नेम पड़ा जाता है, छोटा बच्चे को छुटकू कहते हैं, छुटकू के नाम से मशहूर हो जाता है, चुन्नू के नाम से कोई मशहूर हो जाता है उर्फ़। और कुन्नियत, कुन्नियत जो ख़ानदान या माँ बाप की तरफ निस्बत करके कोई नाम बना दिया जाता है, जैसे अबू उसामा बता दिया, अबू खालिद, तो ये उसकी कुन्नियत है। तो 1 2 यानी अलम, लक़ब, ख़िताब, तखल्लुस 4, और उर्फ़ और कुन्नियत, ये 6 किस्में जो हैं किसकी हैं? इसमें ख़ास की किस्में हैं। तो ये चलिए, तो इसका सही जवाब था बी। ज़ेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ़ दुरुस्त है? किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं, सी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इस्म के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वही से आप क्या होता है, ज़मीर कहलाता है। आगे, ज़ेल में कौन इस्म आम की किस्म नहीं है? इसमें आम की किस्म नहीं है। आप देखेंगे इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा, ये सब तो किस्में हैं उसकी। इसमें लक़ब, अभी ऊपर आया था लक़ब, तो लक़ब तो इसमें ख़ास की किस्म है। ठीक है, तो ये है। और ये इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़ और इसमें जमा जो है, ये तमाम के तमाम क्या है? ये इसमें आम की किस्म है। इसमें आम की किस्म दरअसल 4 होती हैं। ठीक है, देखिए इसमें 3 तो लिखी हुई है, जैसे इसमें कैफियत है, इसमें ज़र्फ़ है और इसमें जमा है, ये तीनों इसमें आम की किस्म है। और एक और आता है इसमें आला, इसमें आला, जैसे कलम, उसकी मिसाल है, कलम के ज़रिए में लिखते हैं, तो ये चौथा हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 इसमें लिख रखा है यहाँ पे, ये मैं समझाने के लिए, ताकि आप इसका नोट ले लें। 2 ये हो गया, और तीसरा इसमें जमा हो गया, और चौथा ये हो गया। 4 जो है इसमें आम की किस्में हैं। और इस सवाल का सही जवाब डी है, क्योंकि लक़ब जो है ये इसमें आम की किस्म में नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा मैंने क्या बताया। चलिए ओके, आगे देखते हैं। ज़ेल में से कौन लवाज़िम इस्म में से नहीं है? अब लवाज़िम इस्म क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए सही जवाब जो इसका है ये डी, उर्फ़। उर्फ़ अभी हमने बताया था कि ये आपको इसमें ख़ास की किस्म है, लवाज़िम इस्म में से नहीं है। लवाज़िम इस्म 3 होते हैं, जिन्स, तादाद और हालत,
یہ 3 لوازم اسم ہے، اور عرف جو ہے لوازم اسم میں سے نہیں ہے، یہ عرف جو ہے دراصل اس میں خاص کی قسم ہے۔ آگے ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ چلیے دیکھتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں یہیں، لکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، بھی ہاتھ اس پہ ٹھیک سے بیٹھا نہیں ہے۔ ضمیر شخصی، یہ جو ہم کسی شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ یا وہ لڑکا، یہ لڑکی ہے نا، یہ تو ضمیر شخصی۔ اس کے بعد آئیے ضمیر تنکیر، ایک آتا ہے تنکیر، چند کا معنی دینے کے لیے، کچھ لوگ، ٹھیک ہے، تنکیر۔ اس کے بعد آ جائے گا آپ کو استفہام، ضمیر استفہام، سوال کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، ضمیر استفہام۔ اس کے بعد ضمیر موصولہ، اس کے بعد یہ آپ کو ضمیر اشارہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں 1 2 3 4 اور 5، 1 2 3 4 اور یہ 5۔ تو یہ 5 قسمیں جو ہے یہ کس کی ہیں؟ ضمیر کی قسمیں ہیں، ضمیر شخصی، ضمیر تنکیر، ضمیر استفہام اور ضمیر موصولہ اور ضمیر اشارہ۔ ٹھیک ہے، یہ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 60، ذیل کے کس جملے میں صفت کے الفاظ نہیں ہیں؟ کس جملے میں صفت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا؟ ناگ بڑا زہریلا سانپ ہے، زہریلا بھی صفت ہے۔ دہلی خوبصورت شہر ہے، خوبصورت بھی صفت ہے۔ آدمی آ رہے ہیں، یہ سی والا جو ہے اس میں کوئی صفت نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے، مطلب صحیح جواب سی ہے۔ اور برفیلی ہوائیں، برفیلی بھی کیا صفت ہے؟ برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ ہو گئے سی اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ 2011 کے لیول 1 کا کوشچن ہے، جس میں لینگویج فرسٹ جو چوز کیا گیا، اس میں لینگویج سیکنڈ بھی ہے، جو ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دی اجازت، انشاءاللہ جلدی ملتے کسی اگلے ویڈیو میں۔ اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔